أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور ایمان والوں کو اور ان کی اس اولاد کو جس نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اس اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ہم ایمان والوں کے عمل سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی ہے اور ہم ان کو ایسے پھل اور گوشت مسلسل عطا کرتے رہیں گے جن کو وہ طلب کریں گے۔ وہ جنت میں شراب کے جام کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹ رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ ہوگا، اور ان کے خدام ان کے گرد پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ پوشیدہ موتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کے احوال دریافت کریں گے۔ وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں خوف زدہ رہتے تھے، پس اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم اس سے پہلے اللہ ہی کو پکارتے تھے، بے شک وہ بہت احسان فرمانے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے سورہ طور کی کافی ساری آیات بینات کی تلاوت نصیب ہوئی ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ ساری آیات میری آج کی گفتگو کا حصہ اور عنوان نہیں ہے، بس بات صرف یہ تھی کہ عنوان کی لذت مندی ایسی تھی اور عنوان کا چلاؤ ایسا تھا کہ مجھے سارے کا سارا ہی تلاوت کرنا مقصود ہوا، سو میں نے آپ کے لیے تلاوت کر دیا۔ ہماری گفتگو کا آج کا عنوان ایک ہی آیت کریمہ امید ہے کہ بنے گی، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان۔ ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا ہے، میں عنوان آپ کے لیے قائم کرتا ہوں تاکہ اس عنوان کی روشنی میں ہماری گفتگو کا سفر آگے بڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کی نعمتوں کا حوالہ قائم فرما رہا ہے۔ جنت میں شراب ہوگی، جنت میں پھل ہوں گے، جنت میں تمہاری چاہتیں ہوں گی، جنت میں اللہ کے انعامات ہوں گے، اکرامات ہوں گے، اعزازات ہوں گے، عزت افزائیاں ہوں گی، مسندیں لگی ہوئی ہوں گی، بستر لگے ہوئے ہوں گے، عالی شان محلات ہوں گے۔ بہت ساری نعمتوں کا حوالہ دے کر ایک اہم ترین نعمت جس کا تعلق صرف دل کی خوشی کے ساتھ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے ساتھ ہے، اس کا حوالہ بھی قائم کیا۔ بندہ جتنا بھی سرمایہ دار ہو، اس کے بچے اور اولاد اس کے پاس نہ ہو تو کئی بار ہم نے دنیا میں نے اور آپ نے یہ جملے سنے، ایسی دولت کو آگ لگانی ہے جس میں بچوں کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہو، نہ بیٹے ہمارے پاس ہیں نہ بیٹیاں ہمارے پاس ہیں، پیسے کو کیا کرنا ہے، اور یہ سب کچھ پیسہ تو نہیں ہوتا، کچھ خوشیاں اور غمیاں بچوں کے ساتھ شیئر کرنا یہ بھی زندگی کا عنوان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں یہ اہتمام کر دیا کہ اہل جنت کے بچے مختلف مقامات پر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبی تفصیل ہے جو آج ہم نے جاننی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ یہ نعمت بھی ہم تمہیں دیں گے، تم کہیں اور ہوئے اور تمہارے بچے کہیں اور ہوئے تو ہم تمہیں اور بچوں کو ملا دیں گے، بچوں کو تمہارے قریب کر دیں گے اور تمہیں بچوں کے قریب کر دیں گے،
اور ابن عباس کی روایت کے مطابق ان کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لتقر اعینہم، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل خوش ہو جائیں گے۔ یہ آج کا عنوان ہے جو ہم نے سیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ حسب دستور، حسب عادت، پہلے تو ہم آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو آیت کے لوازمات ہوتے ہیں، کچھ آئیں بائیں دائیں کی روایات اور احادیث سمجھاتی ہیں، پھر ان کو ہم سمجھنے کا اہتمام کریں گے۔ میں یہاں سے اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے جنت نہیں ہے۔ اہل ایمان جنت میں داخل ہو گئے تو ان کے بچوں کی مختلف کیفیات اور مختلف مراحل ہو سکتے ہیں۔ مثلا اہل جنت کے وہ بچے جو کہ نابالغ ہیں، ان کا حکم کیا ہوگا؟ اہل جنت کے وہ بچے، نابالغ ہونے کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ورنہ کہ بزم محشر میں جتنے بھی لوگ جائیں گے ان میں سے کوئی بھی نابالغ نہیں ہوگا، سب کے سب جوان ہوں گے۔ جنت میں جو بھی جائے گا ان میں سے کوئی بھی بوڑھا بھی نہیں ہوگا اور ان میں سے کوئی بھی بچہ بھی نہیں ہوگا، سب کے سب جوان ہوں گے۔ پچھلی بار میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا، سب کی عمر 30 سال ہوگی جو کہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ بالغ اور نابالغ ہونے کی بحث کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ ہے۔ ہمارے جو بچے ادھر نابالغ تھے ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت کو جنت میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ یا درجہ ہوگا؟ ہمارے وہ بچے جو کہ دنیا میں تھے اور بالغ ہو چکے تھے، بالغ ہونے کے بعد وہ مومن تھے اور کافر تھے، کافروں کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان کو بھی ان کے والدین کے ساتھ جنت میں بھجوا دیا جائے گا؟ ہمارے وہ بچے جو بالغ تھے لیکن مومن تھے اور جنت میں داخل ہو گئے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر صورتحال یہ ہے کہ باپ بہت اعلیٰ درجے کے مقام پر فائز ہو گیا اور بیٹا جو ہے وہ ادنا درجے کے مقام پر فائز ہو گیا۔ ان کا آپس میں کیا بنے گا؟ اور ایک چوتھی کیٹیگری ہے بچوں کی کہ بچے ہیں، بالغ بھی ہو چکے ہیں بھی مسلمان، کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں لیکن گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان بچوں کے متعلق ہیں جوان ہو چکے لیکن ماں باپ کا 70 سال کا بھی ہو تو بچہ ہی ہوتا ہے، ان بچوں کے متعلق قرآن و سنت کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ یہ 4 مراحل ہم نے اس آیت کے ماتحت سمجھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نابالغ بچے، ان کے لیے 15ویں سپارے میں جو اس وقت صاحبان آپ میں سے سبق میں آیا کرتے تھے وہ جان چکے ہیں۔ اس میں مختلف اقوال وارد ہو جانے کے باوجود ویسے ہی ہلکا سا ٹچ اور اشارہ دینے لگا ہوں۔ مختلف احوال میں سے جیسے کہ یہ دلچسپ حالت تھی اور یہ علم ایک وقت حضور پر نازل کیا گیا تھا کہ قیامت والے دن ان کا امتحان لے لیا جائے گا اور ان کو مختلف طریقے سے آزما لیا جائے گا۔ اگر تو اس دن یہ اطاعت کریں گے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا، اور اگر اس دن یہ نافرمانی پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ فرما دے گا۔ کسی وقت یہ علم بھی نازل ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن 10-12 اقوال کے بعد آخرکار جو آخری ترین علم رسول اکرم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے بچے جو نابالغ ہیں اور کافروں کے بچے جو نابالغ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صرف اپنے فضل کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو مسلمانوں کے جو نابالغ بچے ہیں وہ تو پہلے ہی جنت میں داخل ہیں اپنے ماں باپ کے تابع کرتے ہوئے۔ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں یہ ویسے بھی اپنے ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر اس کی مثال جاننا چاہیں، میں آپ کے سامنے یوں کہوں گا کہ اگر کوئی مسلمان مرد کسی عیسائی عورت کے ساتھ یا یہودی عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو مسلمان کہیں گے یا کہ اس بچے کو ہم یہودی یا پھر عیسائی کہیں گے؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ والدین میں سے جو خیر الدینین پر ہوتا ہے، جس کا دین سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، بچے کو خود بخود آٹومیٹیکلی وہی حکم جاری کر دیا جاتا ہے۔ لہذا باپ مسلمان ہے، بچہ عیسائی عورت سے یا یہودی عورت سے پیدا ہوا تو بچہ باپ کے تابع ہوگا۔ اس کی الٹ صورت بنا لیتے ہیں، کافر میاں بیوی کا جوڑا تھا، ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو اگر بیوی مسلمان ہو گئی بچہ مسلمان شمار ہوگا، اگر خامد مسلمان ہو گیا تو بچہ مسلمان شمار ہوتا ہے۔ احکام دنیا میں بچے ویسے ہی اپنے والدین کے تابع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باب الزکوٰۃ کے اندر ایک عجیب الشان مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ کیا ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو نابالغ بچے کو دے سکتے ہیں، بالغ کو دے سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ اگر غریب ہے تو دے سکتے ہیں۔ نابالغ کو دے سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ ہم کوئی جواب نہیں دیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ اس نابالغ بچے کا باپ کیسا ہے۔ اگر باپ مالدار ہے تو نابالغ بچہ باپ کے تابع ہوتے ہوئے مالدار شمار ہوگا، اور اگر باپ غریب ہے
تو نابالغ بچہ باپ کے تابع کرتے ہوئے غریب شمار کیا جائے گا۔ تو آپ نے محسوس کر لیا کہ جو بچے ہوتے ہیں یہ احکام دنیا میں بھی والدین کے تابع ہوتے ہیں، اور احکام آخرت میں تو ویسے ہی ڈائریکٹ ہی ان کے لیے حکم نازل ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دینی ہے۔ اس کے بعد ہم ان بچوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ جو ہیں بالغ ہو چکے ہیں لیکن کافر ہیں، تو یہ اس کو ہم جلدی سے سمیٹ لیں گے۔ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کافر کے لیے جنت کبھی بھی نہیں ہے، دائماً 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 ابداً اسے دوزخ کی آگ میں جلتے رہنا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں سے بھی زیادہ گزر جائیں گے، کبھی اسے دوزخ سے باہر نکلنا نہیں ہے۔ اہل جنت کا اعلان بھی یہی ہے، خالدین فیہا ابدا، اور اہل دوزخ کا اعلان بھی یہی ہے، خالدین فیہا ابدا۔ دو طرح کی اولادوں کو میں نے سمیٹ کر الگ کر دیا۔ اب جو تیسری طرح کی اولادیں ہیں، بچے ہیں مسلمانوں کے، بالغ ہو چکے ہیں، جنت میں بھی جا چکے ہیں، لیکن باپ کا مقام کوئی اور ہے، اور ماں باپ کا مقام کوئی اور ہے، اور بیٹوں کا مقام کوئی اور ہے۔ باپ اور ماں اعلیٰ مقام پر ہیں اور بیٹے ادنا مقام پر ہیں۔ جدائی تو ہو گئی، دوری تو ہو گئی۔ ایک یہ بچے ہیں جو آج زیر بحث ہیں۔ دوسری قسم کے وہ بچے کہ بچے اپنا حساب و کتاب پا کر مسلمان ہیں حالانکہ، لیکن دوزخ میں جا چکے ہیں، اور ماں باپ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ماں باپ ہیں جو جنت میں چلے گئے اور بچے ان کے دوزخ میں ہیں حالانکہ مسلمان ہیں، آج کی نشست میں یہ عنوان ہے جو کہ زیر بحث ہے۔ تو ابھی آپ نے جو میرے سامنے دو تصویریں جانی ہیں کہ ماں باپ جنت میں ہیں، بچے بھی جنت میں ہیں، لیکن درجے الگ الگ ہیں۔ صورت نمبر 2، ماں باپ جنت میں ہیں اور بالغ بچے مسلمان ہیں لیکن گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ہیں، یہ صورت نمبر 2۔ ان دونوں طرح کے احوال کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا گیا۔ یعنی روح البیان کے مصنف نے اور دیگر ائمہ تفسیر کی ایک جماعت ایسی ہے، یہ ان بچوں کے بارے میں اتنا کو اختلاف رائے کیا گیا۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے، جیسے کہ امام فخر الدین رازی جیسا بلیغ النظر مفسر، انہوں نے بھی یہی فرما دیا کہ اس آیت میں نابالغ بچوں کا حکم ہے، نابالغ بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ لیکن ائمہ تفسیر کی دوسری جماعت نے کہا نابالغوں کو یہ آیت تو چھوتی ہی نہیں ہے، ٹچ ہی نہیں کرتی ہے، ان کا ڈائریکٹ اپنا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، انہیں تو ویسے ہی جنت میں داخل کر دیا جانا ہے، ان کے لیے تو دوزخ کا عنوان ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہوا ہے جو کافر نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے، اسے ہم دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، تو ان کی تو ویسے بھی جنت بنتی ہے۔ تو ان کو فضل الہی سے ماں باپ کی طرف پھیر دینا کہ جدھر ماں باپ ہوں گے ادھر ان کو بھجوا دیا جائے گا، یہ تو عنوان ہی نہیں بنتا۔ لہذا یوں کہنا چاہیے کہ جو بالغ اولاد ہے، یعنی آیت کو اپنے عموم پر رکھنا چاہیے، نابالغ اولاد بھی اس میں شامل ہے اور بالغ اولاد بھی اس میں شامل ہے، تو جا کر کے یہ سمجھ آتی ہے واہ اللہ کا فضل ہو گیا کہ جنت بنتی نہیں تھی، اللہ نے اپنے فضل سے اور ماں باپ کے تقوی کی برکت سے ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اظہار فضل تو یہ بنتا ہے، اظہار نعمت تو یہ بنتا ہے، یا پھر یہ بات کہ کیونکہ یہ نعمتوں کا اظہار ہو رہا ہے، نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے، جس نے ویسے ہی جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے جنت ویسے ہی ہے، تو ماں باپ کی برکت سے اس کے لیے یہ کیا نعمت بنتی ہے؟ جی نہیں، جو نابالغ ہیں انہوں نے تو ویسے ہی جانا ہے۔ تو بالغ اولاد اگر دوزخ میں ہوئی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، جو خود ایمان والے تھے اور ان کے بچے بھی ایمان میں ان کے پیچھے تھے، کم از کم ایمان ان کا ثابت ہو، الحقناہم، ہم ان کے بچوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ تو لہذا ماں باپ کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ ماں باپ، جنتی ماں باپ کی روح کو خوش کرنے کے لیے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جب وعدہ ہو جو گیا تھا جو چاہو گے ملے گا، جب وعدہ ہو جو گیا تھا، اور حضور فرماتے ہیں اہل جنت میں جا کر چاہیں گے اولا ہمارے بچے کدھر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کے مطابق جو چاہو گے ملے گا، ان کے بچے اگر دوزخ میں بھی ہوں گے تو اپنے وعدہ فضل کے مطابق حکم جاری کر دے گا، ہم نے کہہ دیا تھا جنت والوں جو چاہو گے ملے گا، اب اپنے بچوں سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، بچے ان کے دوزخ میں ہیں، ایسا کر لو میرے فضل سے دوزخ سے نکال کر ان کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ یہ فضل کا اظہار بنتا ہے، یہ نعمت کا اظہار بنتا ہے، اور یہ اللہ کی عطاؤں کا عنوان قائم ہوتا ہے۔ اور جب یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا کہ اہل دوزخ کو ماں باپ کی اس نعمت میں جو کہا گیا کہ جو چاہو گے ملے گا، اس وعدے کی تکمیل میں اللہ اہل دوزخ کو نکال کر
کے جنت میں ڈال دے گا، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ جو ویسے ہی جنت میں ہیں لیکن ان کا مقام کوئی اور ہے، ان کا ٹھکانہ کوئی اور ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے، حالانکہ پہلا بھی آسان ہی تھا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن انسانی سوچ میں اور انسانی فکر میں جب ماں باپ کی نعمتوں کی تکمیل کی خاطر دوزخ والے بچوں کو بھی نکال کر جنت میں بھیجا جا رہا ہے، تو اگر ان کا درجہ ایک نہ ہوا تو درجوں میں ان کے ماں باپ کے ساتھ ان کو جوڑ دینا تو یہ تو بہت ہی آسان لگتا ہے اور بہت ہی ایزی لگتا ہے۔ لہذا ان دونوں طرح کے اولادوں کے لیے رب کائنات نے فضل کا اظہار کرتے ہوئے لیکن شرط یہ رکھی وَاتَّبَعَتْهُمْ، اپنے ماں باپ کے تقوی اور خیر کے راستے پر ہونا تو صحیح، چلتے تو رہنا، ٹھیک ہے انسانی زندگی ہے، کبھی کمیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے دیے ہوئے ایمان کے راستے پر قائم رہنا۔ جو ایمان کے راستے پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، ان کے ماں باپ کی نعمتوں کی تکمیل میں جو وعدہ الہی ہوا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ لاحق فرما دے گا۔ یہ آیت کا لب لباب جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، لیکن ابھی بھی میرے پاس کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو جن کا فیض میں نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ کے لیے جو حدیث عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو ان میں سے روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنتی اس بات کا تقاضا اللہ سے کرتا ہی رہے گا۔ اب جو حدیث میں کہنے جا رہا ہوں اس میں ایک اور پہلو ہے جو کہ کھل جانا ہے، اس پہلو کو لگے ہاتھوں ہم جاننے کا اہتمام کر لیں گے۔ تو اہل جنت اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہی رہیں گے، اے میرے اللہ کریم، میری ماں کدھر ہے اور میرا باپ کدھر ہے، میری اولاد کدھر ہے اور میری بیوی کدھر ہے۔ تو ہم دنیا میں تو اکٹھے رہتے ہوتے تھے اور آج ان کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترس گئی ہیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں معنی واضح کرنے کے لیے اپنے پاس سے میں بول بال دیتا ہوں، جیسے کہ یہ الفاظ ان کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترس گئی ہیں، یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن انسان کی طلب کے اندر پیچھے یہ مضمون تو چھپا ہوا ہے، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے۔ تو اپنی ماں اپنے باپ کے متعلق اور اپنی اولاد کے متعلق اور اپنی بیوی کے متعلق سوال کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ اصل میں آپ کا مقام کوئی اور ہے، آپ کی اطاعت کا نتیجہ کچھ اور بنتا تھا، ہم نے آپ کو ادھر رکھا ہوا ہے، ان کی اطاعت کا نتیجہ وہ نہیں بنتا تھا، انہیں ہم نے کہیں اور رکھا ہوا ہے۔ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ جو عمل میں کیا کرتا تھا بہت بڑا سبق سن کر جانا، بہت بڑا سبق سن کر جانا، میرے سونے میری جان میرے بھائی، یہ بہت بڑا سبق سن کر جانا۔ وہ اہل جنت کہیں گے اے اللہ ہم جو بھی نیک کام کیا کرتے تھے ہم تو نیت کرتے ہوتے تھے کہ یہ اس میں ہمارے بچے بھی اس نیکی کے ثواب میں شامل ہیں، تو پھر آج وہ ادھر کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اچھا تم ان کو اپنے ثواب میں شامل کیا کرتے تھے؟ ہاں جی اللہ شامل کیا کرتے تھے، فرشتوں لاؤ ان کو وہاں سے نکال کر ان کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات کرتا ہوں۔ میں اپنی مثال آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ لمبی چوڑی کہانی نہیں کہنی ہے، میں تو اپنی بہت ساری نیکیوں کے اندر کہتا ہوں مولا میرے اس میں میرا فلانا بھی شامل ہے، میرا فلانا بھی شامل ہے، میرا فلانا بھی شامل ہے، میرا فلانا بھی شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے بعض دوست بھی ایسے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں مولا اس میں میرے وہ دوست بھی شامل ہیں جو میں نیکی یہ تیری محبت کی خاطر کر رہا ہوں، اس لیے کہ جنت میں جا کر یہ آواز اٹھنی ہے مولا جو ہم کیا کرتے تھے اس میں تو ہم فلانے کو بھی شامل کیا کرتے تھے، ہماری ماں شامل تھی، ہمارا باپ شامل تھا، ہماری بیوی شامل تھی، ہماری اولاد شامل تھی، تو وہ کدھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اس شمول کے قول کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جب یہ ثواب سب کے لیے کرتا رہا ہے تو جہاں یہ ہے پھر ان کو بھی وہاں سے بلا کر ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ یہ حدیث کے الفاظ میرے پاس مکمل ہوئے۔ میں نے کہا تھا اس حدیث میں الفاظ میں کچھ ایسی زیادتی بھی ہے اور کلمات کی کچھ اضافہ بھی ہے جس سے ایک نیا عنوان پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا اس میں صرف یہ تو نہیں ہے کہ بندہ یعنی ماں اور باپ اپنے بچوں کے لیے اللہ سے پوچھتے ہی رہیں گے، اللہ سے پوچھتے ہی رہیں گے، صرف بچوں کے لیے نہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ حدیث کہتی ہے کہ اگر خاوند نیک ہے، اس کی بیوی اگر کہیں اور چلی گئی اور اس نے اپنے اعمال صالحہ میں اپنی بیوی کو شامل رکھا ہوا اگر تو خود اللہ کے فضل سے وہ معاملہ ہی اس کا اپنا ہی ذاتی کلیئر ہوا، وہ تو بات ہی اور ہے۔ اس کا اعلان تو حضور نے فرما دیا تھا جب پوچھا گیا تھا حضور جنت میں کیا جو ادھر کے میاں بیوی ہیں یہی ادھر کے میاں بیوی ہوں گے؟ تو ایک وقت تھا کہ حضور پر بھی اس عنوان کی وحی نہیں اتری تھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ وحی اتر گئی اور آپ کو بتا دیا گیا کہ جو ادھر کے میاں بیوی ہیں ادھر بھی میاں بیوی ہوں گے۔ اگر جنت میں چلے گئے تو رسول پاک علیہ السلام نے اتنی پیاری خوشطبی فرمائی، اتنی پیاری خوشطبی فرمائی، گھر آ گئے اور جناب عائشہ سے کہنے لگے جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جنت میں بھی آپ ہی ہماری بیوی ہوں گی ہمارا تو مرنے کا شوق ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اظہار محبت، اظہار اٹھان، ہمارا تو مرنے کا شوق ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو خاوند بھی اگر اپنی ازواج کو اپنے اعمال صالحہ کے امور میں جو ثواب اور اللہ کی عطا ہونی ہے اس میں شامل کرتے رہے ہوں گے تو حضور فرما رہے ہیں کہ بندہ کہے گا مولا میری بیوی کہاں ہے؟ لہذا بیوی کو بھی
بھی خامند کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اولادوں کو جوڑ دیا جائے گا ماں باپ کے ساتھ، اس پر قرآن بولتا ہے، اور بیوی کو خامند کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اس پر حدیث بولتی ہے۔ اور پھر لگے ہاتھوں حدیث میں یہ جملہ بھی آ گیا ہے کہ بندہ یہ بھی کہے گا مولا میرے ماں باپ کہاں ہیں، مانا یہ ہوا کہ اگر اولاد جنت میں ہے اور ماں باپ کہیں اور ہیں، میری ماں باپ کہاں ہیں، بات حدیث میں صاف صاف سمجھ آ گئی کہ اگر اولاد جنت میں ہے اور ماں باپ دوزخ میں یا کسی اور مرتبے میں ہے تو پھر وہ کہے گا مولا میرے ماں باپ کہاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کا تو وہ مقام نہیں ہے جو تیرا مقام ہے، مولا میں تو ان کو شامل حال رکھا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا پھر بیٹا اگر ادھر ہے ماں باپ ادھر ہیں، ایسا کرو کہ بیٹے کو جیسے ماں باپ کو دیکھنے کی طلب ہے تو ماں باپ کو بھی بیٹے کو دیکھنے کی طلب ہے، جہاں یہ اعلیٰ مقام پر ہے ماں باپ کو ادھر ہی شامل حال کر دیا جائے۔ یہ اچھا خاصا فضلوں کا نظم و ضبط ہے، اچھا خاصا فضلوں کا نظم و ضبط ہے۔ میں عنوان کو آگے بڑھاؤں گا، میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، میرے پاس وقت گنجائش بھی اچھی خاصی ہے، لیکن میں آپ کے ذرا دلوں پر دستک دینے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک کے الفاظ یاد رکھنے کیا کافی نہیں ہے، علیکم انفسکم، تم اپنا بندوبست کرو، تم اپنے متعلق سوچ وچار کرو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یہ دستک میں نے پہلے بھی کئی بار دی ہے، تم اپنی فکر کرو، تم اپنی سوچ و وچار کرو، تمہیں اوروں کے متعلق کیا فکر لگی ہوئی ہے۔ آج کے دور کے مسلمانوں کی بہت ساری عیبوں کے اندر اور برائیوں کے اندر ایک یہ برائی بھی شامل ہے، اپنی زندگی پر توجہ نہیں ہے لیکن اوروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں، فلانا کافر ہے، فلانا دوزخی ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ تمہیں تو رب کائنات یہ کہ تم کیسے، تم اس پہ غور و فکر کرو۔ اگر تمہارے بچے تمہارے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے، اگر تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ جنت میں جوڑ دیے جائیں گے تو ایک زہرا ہی اتنی لاوارث ہے، ایک اولاد رسول ہی اتنی لاوارث ہے، تم ان کے متعلق اپنی گندی زبانیں کھولتے ہو۔ اولاد رسول ہی اتنی لاوارث ہے، تمہارا ایک باپ ہو اور وہ طلب کرے کہ اللہ میرے بچے کی طرح بھجوا دے، تو کیا رسول اللہ کو اپنے بچوں کی طلب نہیں ہوگی؟ نبی علی حیدر کرار کو بچوں کی طلب نہیں ہوگی؟ کیا زہرا جناب کو اپنی اولاد کی طلب نہیں ہوگی؟ دھیان رکھنا چاہیے، اب جتنے پانی میں ہو اتنے ہی پانی میں رہو، چادریں اپنے پاؤں زیادہ پھیلاؤ نہ، اپنی عقل کو زیادہ وسیع کرنے کی کوشش نہ کرو، مفتی نہ بنو، سقراط اور بقرات نہ بنو، تم اپنا بندوبست کرو۔ اولاد رسول کو بچانے والے محمد مصطفیٰ ہے، اولاد رسول کو بچانے والی زہرا کی تطہیر کی چادر کا فیضان ہے، اور زہرا کے بچوں کا تو معاملہ یہ ہے۔ کس جنت کی بات کرتے ہو جس کا بادشاہ کون ہے؟ حسن۔ کس جنت کی بات کرتے ہو جس کا بادشاہ کون ہے؟ حسین۔ جن کے بچے جنت کے بادشاہ ہیں، اس حیدر کرار کا مقام کیا ہوگا، اور ان کے نانا جناب مصطفیٰ کا معاملہ کہاں تک ہوگا؟ اور ایسے میں یہ سید دوزخی ہے، یہ سید دوزخی ہے، اور میاں تم اپنی خیر ملاؤ۔ سیدوں کو بچانے والے باقر ہیں، سیدوں کو بچانے والے جعفر صادق ہیں، سیدوں کو بچانے والے زین العابدین ہیں، سیدوں کو بچانے والے حسن اور حسین ہیں، سیدوں کو بچانے والے حیدر کرار ہیں، اور سیدوں کے باپ محمد مصطفیٰ ہیں۔ اگر تمہاری اولادیں تمہاری وجہ سے جنت میں جا سکتی ہیں تو اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے ہی اس لیے کہ اللہ نے اولاد فاطمہ کے لیے دوزخ کو حرام قرار دے دیا ہوا ہے۔ رہی بات جی بڑے گناہ گار ہیں تو تم کیا ہو؟ تم نبی ہو؟ جی بڑے خطا کار ہیں، تم کیا ہو؟ تم نبی ہو؟ جو نمازیں نہیں پڑھتے، غلط کام ہے، نمازیں نہ پڑھنا غلط کام ہے، لیکن نمازیں نہ پڑھنے کا حتمی نتیجہ دوزخ ہی ہے، یہ تم نے کہاں سے جان لیا؟ نمازیں نہ پڑھنے پر شفاعت کا عنوان تم بھول گئے۔ ہاں ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے، محراب کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہم اولاد رسول کو یہ کہتے ہیں کہ نافرمانی کرو رسول اللہ کی، محراب کبھی یہ نہیں کہتا، محراب تو یہ کہتا ہے کہ کرو تم، بلکہ زیادہ تابعداری کرو، تم اولاد رسول ہو، تم زیادہ اطاعت کرو، تم زیادہ قرآن سے قریب ہو جاؤ، تم زیادہ اللہ کا قرب پانے کے لیے کوشاں ہو جاؤ، تم زیادہ محنت کرو، تم نمونہ لو اوروں کے لیے۔ محراب یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، لیکن یہ نتیجوں کے فیصلے کرنے جو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں، میں آپ کو اس پر روک ٹوک کر رہا ہوں، میں اس پر آپ کو سنبھلنے کی دعوت دے رہا ہوں، میں اس پر آپ کو دستک دے رہا ہوں کہ اوروں کی اولاد زہرا کی فیصلے کرنے کی آپ کو اتھارٹی رب کائنات نے نہیں عطا فرمائی ہے۔ قرآن پڑھنا چاہیے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمانهم الحقنا بهم ذریتهم الحقنا بهم ذریتهم۔ ماحول کی آلودگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، دن بدن فتنے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں پھر بھی بہت ہی زیادہ اور بہت ہی زیادہ مپے تلے الفاظ میں آپ کو کہنے کی کوشش کرتا ہوں، باز آ جاؤ گے، سمجھ جاؤ گے، اپنی آخرت بچا لو گے۔ اور اگر دیدہ دہنی سے اور بڑی بے باک زبان کے پلید لہجوں سے اگر اس آستانہ کرم کی طرف انگلیاں اٹھاؤ گے اور اپنی زبانی دراز کرو گے تو پھر دھیان رکھنا قیامت کوئی دور نہیں ہے۔ رب کائنات جہاں یہ وعدوں اور فضلوں کے اعلان کر رکھے ہیں وہاں یہ بھی کہہ رکھا ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ بڑا عزت والا بھی ہے، غالب بھی ہے، انتقام
لینے والا بھی ہے. اتنا مجھے کہنا تھا، ضرور کہنا تھا، کیونکہ نوکر ہوں، در زہرا کا نوکر ہوں، در حیدر کا نوکر ہوں. مجھے ہمیشہ اس خاندان کی بلندی کی بات کرتے رہنا ہے. تم جتنے مرضی فتوے لگا لو کہ یہ رافضی ہیں، تم جتنے مرضی فتوے لگا لو، جو لگانے والے ہیں ان کی بات کرتا ہوں. ہر صحابی کو ہم تو عظمت کا سلام پیش کرتے ہیں. تم جتنا مرضی کہنے والوں کہہ لو، فتوے لگانے والوں کا تاریخ بتاتی ہے کہ آنے والے زمانوں میں نام بھی نہیں رہتا، لیکن حیدری ملنگ ہمیشہ بلندی اور تابانے کی طرف رہتے ہیں. اللہ نے ان کی ایک اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا. یہ الفاظ کی بات کو جلدی سے سمیٹنے کی طرف لے جاؤں. ایک عنوان میں نے یہ قائم کیا کہ نیک ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گے. نیک اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی. میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ بھی کہا کہ نیک خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا. اب ذرا میں اس کی الٹ کی تصویر بھی کہہ دی ہے، سمجھا بھی دی ہے، لیکن اس کے الٹ میں ایک چھوٹی سی عجیب و غریب صورت نہ بنا دوں. حدیث پاک میں آئی ہوئی ہے، بڑی عجیب و غریب سی صورت نہ بتا دوں آپ کے لیے. کبھی آپ کی کسی بچے سے لڑائی ہوئی ہے، بہت ہی چھوٹا بچہ جو آپ کے گھٹنوں تک بھی نہ آتا ہو، کبھی اس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. اگر ہوئی بھی ہوگی تو یقیناً آپ لڑنا پسند نہیں کرو. کیا لڑوں نے کیا تیرے نال، اور تیرے چ ہے ہمت جان کے تمہارے نال لڑنا ہی رہا. آپ شاید لڑنا پسند نہیں کرو گے، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد ہونا کہ قیامت والا دن تو یہ رحمت کا نظارہ بھی ہونا ہے. جی حضور کون سا؟ میں کہ اگر کسی کے 3 بچے دودھ پینے کے زمانے میں فوت ہو گئے نا، تو وہ تینوں کے تینوں اپنے ماں باپ کے لیے دوزخ کے درمیان حجاب بن جائیں گے. یہ جملہ بولنا کہ دوزخ کے درمیان حجاب بن جائیں گے، سمجھ آتی ہے نا کہ جا وہ رہے تھے ویسے دوزخ کی طرف، لیکن یہ آڑ بن جائیں گے. اگر وہ جا ہی جنت کی طرف رہے تو پھر تو آڑ بننے کا مطلب ہی نہ ہوا، پھر تو حجاب بننے کا مقصد ہی نہ ہوا. جناب عائشہ نے کہا کہ رحمت جوبن پر ہے، کہ حضور اگر 3 نہ تو 2 ہوئے فوت تو پھر دودھ پینے کے زمانے میں. کہا ہاں 2 بھی اپنے ماں باپ کے لیے دوزخ سے روکنے کا سبب بن جائیں گے. آپ نے دستک اور دے دی. کہا حضور اگر 2 نہ ہوئے، کسی کا ایک ہی بچہ فوت ہوا شیر خارگی کے زمانے میں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ ہاں 1 بھی. کہا حضور اگر کسی کا 1 بھی نہ فوت ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا کوئی بچہ فوت نہیں ہوا ہوگا، جو اس کو بچا کر لے جائے، تو میں نبی ہوں نا اس کے لیے، میں خود شفاعت کی چادر میں اس کو پھیلا کر کے تو لے جاؤں گا. قیامت کو تو یہ منظر نامہ بھی پیش ہونا ہے. لیکن میں یہ نہیں عرض کرنا چاہتا تھا، یہ تو پتہ نہیں کیسے مجھے اچانک یاد آ گیا، میں نے آپ کو سنا دیا. یہ نہیں وہ بچہ جو بھی دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، جو ماں کے پیٹ میں تخلیقی مراحل طے کر رہا تھا، لیکن روح اس میں ڈال دی جا چکی تھی اور وقت سے پہلے دنیا میں آ گیا، مشکلات ہو جاتی ہیں اس کے لیے. جو ایک فطرت کا ایک دیا ہوا وقت ہے 9 مہینوں کا، اس سے پہلے 8 مہینے میں 7 مہینے میں دنیا میں آ گیا. کئی بار اس کے لیے بچنا ممکن ہوتا ہے، کئی بار ممکن نہیں بھی ہوتا. اسے مذہب کی زبان میں سقط کہتے ہیں. یہ بچہ جو ہے یہ ساقط ہو گیا ہے، اپنے وقت سے پہلے یہ دنیا میں تشریف فرما ہو گیا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنی رحمت دے گا تو وہ جنت کے دروازے میں جاتے جاتے کھڑا ہو جائے گا، دہلیز پر ہاتھ رکھے گا اور اپنی تیوری سے چڑھا کر گئے گا میرے ماں باپ کدھر ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے ماں باپ کدھر ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جا نا، تو ان کا کرتے ہیں کہ وہ کیا کرنا، نہ میرے ماں باپ کدھر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جا جنت میں. وہ کہا میں کیوں جاؤں جنت میں؟ لہجے میں تیزی آ جائے گی، اس کے لہجے میں تیزی آ جائے گی، اس کے وجنتان پھول جائیں گے. اور حضور فرماتے وہ کہے گا مولا میں نے نہیں جانا جب تک میرے ماں باپ میرے ساتھ نہیں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے ایھا السقط المراغم تخاصم ربک وتجادل ربک، اپنے رب سے لڑ رہا ہے تو نکیا اپنے رب سے لڑتا ہے تو. حالانکہ یہ ساری طاقت اللہ ہی دینے والا ہے. اس کی رحمت کے اظہار کے جلوے بڑے رنگ بھرے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے. حضور فرماتے ہیں جب وہ آگے سے لڑنا چاہے گا، نہ میں نہیں، ہمارے ماں باپ پہلے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس نے ماں باپ بہت لڑنا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے ماں باپ کو اس کے ساتھ بھجوا دو، بہت لڑنے والا ہے. تو یہ قیامت والے دن تو میرے بھائی یہ منظر نامہ بھی پیش ہونا ہے. لہذا ماں باپ ادھر میں گئے، وہ رسیاں ڈالیں گے محبت کی، وہ اپنی اولادوں کو کھینچ لیں گے. اولادیں جنت میں گئیں، وہ محبت کی رسیاں ڈالیں گے، وہ اپنے ماں باپ کو کھینچ لیں گے. اگر خامن جنت میں گیا وہ اپنی بیوی کو کھینچ لے گا. لیکن وہ بات یاد رکھنی چاہیے، آج اٹھ کر جا رہے ہو تو یہ سبق لینے میں کیا حرج ہے؟ یا اللہ تعالیٰ اب کے بعد میں جو نیکی بھی کروں گا نا، جو بھی تیری عطا ہوگی میری ماں اس میں شامل ہے، بولا میرا باپ اس میں شامل ہے. بتاؤ کہ محراب سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ ہے؟
قرآن سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ ہے؟ حضور سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ ہے؟ اتنی کو نیتیں کرنے میں کیا حرج ہے؟ مولا یہ میں پانی کا گلاس بھی دے رہا ہوں، میرا فلانا 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 سارا شامل ہے، ایک فائل بنا کر پیش کر دو مولا، جو فائل میں نے سوچے ہوئے وہ سارے شامل ہیں، تو دیکھو اللہ جس کو ادھر پہنچا دے گا وہ دوسرے کو محبت کی پینگیں ڈال کر کے تو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ ہوگی آیت کا آخری حصے سے پہلے والا حصہ تو میں کہ ہم ان کو ملا دیں گے۔ مثلا اب میں عنوان کو وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کا ثواب کم نہیں کریں گے، ان کا عمل کم نہیں کریں گے۔ یہ آیت سمجھنی ہے اور اسی عنوان کے ساتھ سمجھنی ہے۔ جماعت انشاءاللہ 1:15 بجے ہی قائم ہوگی، تو ہم ان کے عمل سے کچھ کم نہیں کریں گے۔ یہ کیا چیز ہے قرآن پاک میں؟ ملا دیں گے پر ان کے عمل سے کم نہیں کریں گے، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھو، بیٹا ہے درجہ نمبر 1 میں، باپ ہے درجہ نمبر 10 میں، تو جس کا عمل کم وہ درجہ نمبر 1 میں، جس کا عمل زیادہ وہ درجہ نمبر 10 میں، ان کو ملا دیا جائے گا۔ تو رب کائنات نے کہا کہ ملانے کی 2 ہی حالتیں ہو سکتی ہیں نا، یا اس کو اٹھا کر نیچے لے آؤ اور یا اس کو اٹھا کر اوپر لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر اس کو اٹھا کر نیچے لاتے ہیں تو معنی یہ تھا کہ اس کے اعمال کے نتیجے میں جو بنتا تھا وہ تھا، کچھ عمل کم کیے تاکہ ثواب کم ہو، تاکہ وہ نیچے آ جائے۔ اس کے عمل کچھ آؤٹ کر دو تاکہ اس کا ثواب کم ہو جائے، درجہ خود نیچے آ جائے، تو نیچے آتے 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 بچے تک پہنچا دیا جائے۔ یہ تبھی ہے نا کہ جو یہ ثواب اور یہ درجہ جس عمل کا نتیجہ تھا، کچھ عمل آؤٹ کر دیے جائیں تو پھر ان کو نیچے لے آیا جائے۔ مولا کائنات نے کہا نہیں یہ طریقہ تو ہماری شان کے مطابق نہیں ہے۔ اونچے مرتبے والوں کو نیچے لے آنا ہماری شان کے مطابق نہیں ہے۔ ہم تو کسی کا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ہم تو اجر ضائع کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو کسی کا عمل صالح ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ تو لہذا پھر مولا کیا ہوگا؟ میں ان کو نیچے لا کر ان کے عمل ضائع کر کے ثواب کم کر کے نیچے، ایسا نہیں ہوگا، ان کا عمل کم نہیں کریں گے۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ کہ سمجھ جاؤ نا کہ ان کو اپنے فضلوں سے زیادہ دے کر ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ وما التناہم من عملہم من شیء۔ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ عنوان لمبا ہو رہے گا لیکن بہت جلدی مدد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ عنوان بنتا نظر آ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرما دی کہ ان کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے تو ان تک پہنچا دے گا، ان کا کم کر کے تو پھر ان تک نہیں پہنچا دے گا۔ ایک دوسری صورت بھی بیان کی گئی، مجھے یاد ہے کہ 1998 میں میں اور میرے ایک ساتھی عمرہ کرنے کے لیے گئے، اس کے پیسے ختم ہو گئے، تو کہنے لگا مجھے تو تھوڑے سے پیسے دے دے، میں بعد میں دے دوں گا، تو مجھے تھوڑے سے پیسے دے دے۔ تو بعض اوقات بندہ اپنی منزل اور مراد کو پانے کے لیے کسی سے کچھ لے لیتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا دیکھو، ایک یہ ہے کہ میں کم کر دوں اور اسے نیچے لے آؤں، میں نے تو ایسا نہیں کرنا۔ تو مولا اگر نیچے والے پتر نے کہہ دیا اب بڑی تھوڑی کو نیکیاں جا رہے، ثواب دے آ جائے تاکہ میں تھوڑے نیڑے آ جاؤں، تو رب کائنات کہ اگر ادھر سے ادھر چلا گیا تو یہ بھی تو ہم نے کم کر دیا ہے نا، نہ میں یوں کم کروں گا نہ یوں کم کروں گا، نہ میں یوں کم کروں گا اور نہ ہی یوں کم کروں گا، بس اپنے فضل سے اور بچوں کے کشکول میں خیرات محبت ڈال کر ماں باپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ 2 رنگ اور 2 تصویریں ہیں۔ وما التناہم من عملہم من شیء۔ صدق اللہ العظیم۔